جس پر سب سے پہلے زمین کھولی گئی، قبر میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور سب سے پہلے قبر سے اٹھ کر میدان معاشر۔ کیوں پہلے کیوں اٹھے؟ میں 70,000 فرشتے ہوں، میرے طواف میں ہوں گے، مجھے لے کر جائیں، مجھے براق پہ سوار کیا جائے گا، سب رنگ کا جبہ پہنایا جائے گا، عزت و تکریم اور اکرام کے ساتھ مجھے لایا جائے گا۔ جب کوئی اٹھا ہی نہیں تو یہ عزت تکریم اور اکرام دکھانا کس کو؟ سب سے پہلے کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں قبر میں ملاقات ہو چکی ہوگی، جب میرا غلام آئے گا قبر میں ملاقات اور پہچان ہو چکی ہوگی، قیامت والے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا کہ نفسا نفسی کے عالم میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور فرق اکبر سب سے بڑی جب گھبراہٹ کا موقع ہوگا تو میں سب سے پہلے میں اٹھ کے آؤں گا کہ میرے بعد جو میرا امتی اٹھے پہلے نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر، پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے، جب دیکھے تو حوصلے میں آ جائے کہ یہ وہی ہیں جو قبر میں بچانے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہی ہیں جو قبر میں وہاں آئے تھے تو یہاں بھی ہیں، یہاں بھی بچا لیں۔ اور شفاعت کا کاروں جب شروع ہوگا تو سب سے پہلے حضور شروع، ساری قومیں اور انبیاء کہیں گے اپنی قوموں کو اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اب میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج میرا دن ہے۔ جب چلتے 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 انبیاء بھی ہوں گے، قومیں بھی ہوں گے، جب حضور کے پاس آئیں گے پھر آقا علیہ السلام فرمائیں گے ہاں اب ٹھیک آئے ہو، انا لہا، اس کام کے لیے آج میں ہی، اس کام کے لیے آج میں ہی ہوں اس کام کے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا للانبیاء منابر من ذهب، انبیاء کو سونے کے ممبر ہوں گے، انبیاء بیٹھے ہوں گے اور یا شہداء نور کے ٹیلوں پر ہوں گے، میرا ممبر اللہ کے دائیں جانب ہوگا، عرش پر مقام محمود کرسی یبقى ممبری لا اقعد علیہ، فرمایا میری کرسی بچی ہوگی، خالی ہوگی، میں نہیں بیٹھوں گا، قائماً بین یدی ربی، میں اپنے رب کے سامنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ مجھے جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت پیچھے اکیلی نہ رہے۔ اللہ اللہ مخافتا نہ یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی، میری امت میرے بعد باقی نہ رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا قانون، پہلا جملہ اور فرمان جو میدان معاشر میں جاری ہوگا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ فرمائے گا یا محمد، اے محمد مصطفیٰ، ما ترید، بتا تو کیا چاہتا ہے، سبحان اللہ، بتا تو کیا چاہتا ہے، ان اسنع بامتک، میں تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں، ان ترید ان اسنع بامتک، تو بتا میں تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو پہلا جملہ اور فرمان اللہ کا یہ جاری ہوگا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میری طرف سے پہلی بات ہوگی اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا گرمی بہت ہے، میری امت کا حساب پہلے لے، اجل حساب ہو، میری امت کا، ساری امتیں بیٹھی ہیں، سارے نبی بیٹھے ہیں، امت آخری تھی، اجل حساب ہو، میری امت کا حساب پہلے۔ حضور نے فرمایا جب میں عرض کروں گا فیوتاب فیحاسب، امت کو بلایا جائے گا، حساب شروع ہوگا، فرمایا منہم من یدخل الجنۃ برحمۃ اللہ، ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جنت میں جا رہے ہوں گے، ومنہم من یدخل الجنۃ بشفاعتی، ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو میری شفاعت سے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو دو قانون چلیں گے، ایک قانون رحمت خدا، دوسرا قانون شفاعت مصطفیٰ۔ جو نیکوکار ہوں گے
जन्नत में जाने के काबिल होंगे वो अल्लाह की रहमत के कानून के तहत जाएंगे, और जो हमारे जैसे फंस जाएंगे और जहन्नुम के हकदार होंगे वो शफाअत मुस्तफा के कानून के तहत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत ये है कि रहमत खुदा सबसे बड़ी जात जात मुस्तफा है। वमा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जो रहमत खुदा के तहत जाएंगे वो भी महबूब के मोहताज, जो शफाअत मुस्तफा के तहत जाएंगे वो भी महबूब के मोहताज। आज मोहम्मद अली शहूरी कसौली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा था कि गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफा वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफा वो समंदर है जिसका किनारा नहीं। अशुर के वो सबके काम आएंगे, और कौन है जिसने उनको पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान